ہاتھوں کا سن ہونا، ہاتھوں میں سوئیاں چبھنا، ہاتھوں میں کمزوری پیدا ہونا، دونوں ہاتھوں میں ہونا یا ایک ہاتھ میں ہونا، اس کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کی سب سے کامن وجہ ہے وہ ہے کارپل ٹنل سنڈروم، CTS۔ کارپل ٹنل سنڈروم اعصاب کی ایک ایسی عام بیماری ہے جو ہاتھ میں تکلیف پیدا کر کے ہمارے روزمرہ کے کاموں کی صلاحیت میں کمی پیدا کرتی ہے۔ تکلیف کی وجہ سے نیند بھی بہتر نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس کی وجوہات کو، اسباب کو، علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ بروقت تدبیر اور علاج کر کے دائمی تکلیف اور معذوری سے بچا جا سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان الفاظ میں ان سب باتوں کو سمجھیں گے تاکہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی ہمیں خود یا ہمارے کسی چاہنے والے کو اس تکلیف کا سامنا ہو تو یہ معلومات ہمارے بہت کام آ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے کیا۔ کارپل ہماری کلائی کے ایریا کو کہتے ہیں، ٹنل ایک سرنگ کو کہتے ہیں کیونکہ ہماری کلائی کے اندر ایک سرنگ نما سٹرکچر ہوتا ہے، اور سنڈروم کسی بیماری یا تکلیف کو کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کلائی کے اندر سرنگ کے عارضے کو کہہ سکتے ہیں کارپل ٹنل سنڈروم۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کارپل ٹنل کے اندر جو میڈین نرو ہوتی ہے اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، ہاتھ سن ہوتا ہے، اس میں سوئیاں سی چبھتی ہیں اور ہاتھ میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے تمام حصے ہمارے دماغ کے ساتھ تاروں نما اعصاب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم نروز کہتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ برین کے ساتھ جن نروز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ 3 نروز ہیں، میڈین نرو، النر نرو اور ریڈیل نرو۔ میڈین نرو ایک ایسی نرو ہے کہ جو اس کارپل ٹنل میں سے گزرتی ہے۔ یہ ٹنل ہماری جو کلائی میں بنتی ہے، اس کے بیس پر یہ کارپل بونز ہوتی ہیں اور اس کی چھت ٹرانسورس کارپل لیگامنٹس کے ذریعے بنتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل سرنگ نما سٹرکچر بن جاتا ہے جس کے اندر سے ٹینڈنس جو ہوتے ہیں وہ مسلز کے سروں کو کہتے ہیں، اور یہ میڈین نرو اس کے اندر سے گزرتے ہیں۔ اب یہ کلوزڈ سپیس ہے، اگر کسی وجہ سے یہ سرنگ تھوڑی سی تنگ ہو جائے یا اگر اس کے اندر جو سٹرکچرز ہیں ان میں کچھ سوجن پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سپیس کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میڈین نرو پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے سڑک پر اگر کوئی ایک تنگ سرنگ میں سے ایک بڑی گاڑی گزرے تو اس پر جس طرح دباؤ ہوتا ہے جو گاڑی کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے، تو بالکل اسی طرح اگر یہ سرنگ جو کارپل ٹنل ہے یہ تنگ ہو جائے یا اس کے اندر ایک بڑی گاڑی گزرنے کی طرح یہ سٹرکچرز اگر ان میں تھوڑی سی سویلنگ یا سوجن ہو جائے تو اس نرو کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے۔ جب اس نرو پر دباؤ بڑھتا ہے تو یہ انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، اور جن سٹرکچرز کو یہ نرو سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس میں درد، کمزوری، ان کا سن ہونا، سوئیاں چبھنا، یہ ساری چیزیں پھر وہاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو میڈین نرو ہے یہ ہمارے ہاتھ کے ایک بڑے حصے کو سپلائی کرتی ہے، جس میں یہ تھمب انگوٹھا، انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی، مڈل فنگر درمیانی انگلی، اور رنگ فنگر یہ جو انگوٹھی کی انگلی ہے اس کا آدھا حصہ۔ تو 3 پوری فنگرز اور ایک فنگر کا آدھا حصہ جو تھمب کی طرف ہے، یہ سارا ایریا اور اس کلائی کے ایریا سمیت اس سارے ایریا کو میڈین نرو سپلائی کرتی ہے۔ تو جب یہ سرنگ یہاں پہ تنگ ہوتی ہے اور میڈین نرو پر پریشر بڑھتا ہے تو اس سارے ایریا میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، سوئیاں چبھنا، ان کا سن ہونا، اس میں درد ہونا، ایون کہ پھر اس میں کمزوری پیدا ہو جانا۔ اور یہ کارپل ٹنل سنڈروم زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے، اور عموماً 30 سے 60 سال کی عمر میں اس کی علامات نمایاں ہونے لگتی ہیں، اور اکثر یہ ایسے افراد میں ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں کا بار بار استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پیشہ ورانہ ہو یا گھر کے کام جس طرح سلائی، کڑھائی یا مشین چلانا وغیرہ۔ کارپل ٹنل سنڈروم کی جو علامات ہیں وہ عام طور پر بتدریج ہوتی ہیں، شروع میں بہت ہلکی ہوتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس کی علامات کو ہم کہہ سکتے ہیں ابتدائی علامات، درمیانے درجے کی علامات اور شدید علامات۔ ابتدائی علامات میں تو میڈین نرو کی سپلائی کا جو ایریا ہے، جو تھمب ہے، انڈیکس فنگر ہے، مڈل فنگر ہے اور آدھی رنگ فنگر، ان میں سن ہونے کی سی کیفیت شروع ہوتی ہے، پھر ان میں سوئیاں چبھنے کا سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جسے ہاتھ کا سو جانا کہتے ہیں اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے،
اور پھر بعض اوقات درد بھی شروع ہوتا ہے، لیکن وہ درد صرف ہاتھ میں ہی نہیں بلکہ بازو میں اور کندھے تک بھی وہ محسوس ہو سکتا ہے۔ پھر درمیانے درجے کی علامات میں ہاتھ کی گرفت کمزور ہونے لگتی ہے اور چیزیں پکڑنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح بوتل کے ڈھکن وغیرہ کھولنا، بٹن وغیرہ لگانا قمیض کے، اس میں دشواری ہوتی ہے، اور ایون کہ پھر ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو درد ہوتا ہے وہ ایک جلنے کی سی کیفیت میں بدل جاتا ہے، جس طرح جس میں درد کے ساتھ جلن بھی ہو رہی ہو۔ اور جب تکلیف اور آگے بڑھتی ہے اور علامات شدید ہوتی ہیں تو اس میں تھینار ایمیننس، یہ جو ہماری ہتھیلی کا یہ انگوٹھے کے ساتھ والا حصہ ہے جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، اسے تھینار ایمیننس کہتے ہیں۔ جب علامات بڑھتی ہیں، بیماری بڑھتی ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی، تو مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ جو ابھار سا ہے یہ نیچے دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ ہی بیماری بڑھتی ہے تو یہاں پر ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے، اور اس کی اس طرح کی ایک صورتحال سی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر تھینار ایمیننس جو کہ ابھری ہوئی ہونی چاہیے، اس میں اب گڑھے سے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی انتہائی شدید حالت ہے۔ اسی طرح شدید علامات میں جو ہاتھوں کا سن ہونا ہے، وہ شروع میں تو کسی وقت ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر شدید حالت میں اس کا سن ہونا مستقل بن جاتا ہے، اور انگوٹھے کی حرکت میں خاص طور پر اس میں بہت کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور ایونچولی پھر ہاتھ میں ایک مستقل سی معذوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شروع میں جو علامات ہیں وہ زیادہ تر رات کے وقت ہوتی ہیں، اور اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی رسٹ کو، اپنی کلائی کو زیادہ بینڈ کیے رکھیں، اور جو کہ اکثر ہوتا ہے اگر ہم نے ٹیلی فون کو لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے بہت دیر تک ہولڈ کیا ہوا ہے، یا ٹیبلٹ جس طرح پکڑی ہوئی ہے، یا کتاب کو پکڑا ہوا ہے کافی دیر تک، تو اس میں یہ کلائی کی جو فلیکشن ہے یہ جب زیادہ دیر تک رہتی ہے تو اس وقت یہ تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہاتھ کے بار بار کرنے والے کام ہوتے ہیں کہ جس میں ٹائپنگ ہے اور ڈرائیونگ ہے اور سلائی کڑھائی وغیرہ، یا بعض ٹولز کو استعمال کرنا، تو اس وقت علامات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کارپل ٹنل سنڈروم کے جو اسباب ہیں اس میں مین تو یہی ہے کہ ہاتھ کا جو بار بار استعمال ہونے والی ایکٹیویٹی ہے۔ ہاتھ کے بار بار استعمال میں آج کل جو سب سے کامن ہے وہ ہے کمپیوٹر کا استعمال، اور کی بورڈ کا بہت زیادہ استعمال، ماؤس کا بہت زیادہ استعمال۔ اسی طرح کچھ ایسے کام جس میں کسی چیز کو مضبوطی سے بہت دیر تک پکڑا جاتا رہتا ہو، اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرائیونگ جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں انہیں بھی اس کی شکایت ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسی مشینری استعمال کرتے ہیں جس میں وائبریشنز ہوتی ہیں، جس میں ارتعاش ہوتا ہے، ان لوگوں میں بھی یہ تکلیف کامن ہے۔ اور جو سلائی کا کام اور بڑھئی کے کام، اور جو فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں جو مشینوں، وائبریشن والی مشینوں سے ڈیل کرتے ہیں، ان میں یہ کامن ہوتا ہے۔ اور کچھ طبی بیماریاں جس میں شوگر سر فہرست ہے، اور تھائرائیڈ کی کمی، ہائپو تھائرائیڈ، اس تکلیف میں بھی ہوتا ہے۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ اور موٹاپا، موٹاپے کا براہ راست تعلق ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے ساتھ۔ اور اسی طرح عمر کے ساتھ جب کچھ ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ان لوگوں میں بھی اس کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ساختی عوامل میں یہ ہے کہ اگر کلائی کا فریکچر ہو جائے، یا آرتھرائٹس کی وجہ سے اس کی شیپ، فارم کلائی کی چینج ہو ان میں، اور پریگننسی میں ہوتا یہ ہے کہ باڈی سٹرکچرز کے اندر پانی کی مقدار ذرا زیادہ جمع ہو جاتی ہے، جس میں باڈی کے تقریباً تمام سٹرکچرز میں تھوڑی تھوڑی سویلنگ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ کلائی کے اندر، اس کارپل ٹنل کے اندر سپیس محدود ہے، تو جب یہاں سویلنگ ہوتی ہے تو میڈین نرو پر پریشر بڑھتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدائشی طور پر یا قدرتی طور پر بعض لوگوں میں کارپل ٹنل وہ نیرو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں کارپل ٹنل سنڈروم کی علامات مستقل طور پر رہتی ہیں۔ اب اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ تشخیص بنیادی طور پر صرف ہسٹری کے ساتھ اور ایگزامینیشن کے ساتھ، جب ڈاکٹرز اس کو ایگزامن کرتے ہیں کلائی کو، اور ساتھ ہسٹری موجود ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ایگزامینیشن کے دوران ہی کرتے ہیں۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، ان کے ناموں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کارپل ٹنل والا ایریا، میڈین نرو کے اوپر 2-3 طرح سے پریشر ڈالا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر جب ٹیپنگ کی جاتی ہے تو اس ٹیپنگ کے ساتھ سوئیاں سی چبھنا ہاتھ میں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر میڈین نرو کے ایریے کو ذرا تھوڑی دیر دبائے رکھیں، تقریباً 30 سیکنڈ تک،
تو اس سے بھی ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ کلائی کی ایکسٹریم فلیکشن یا ایکسٹینشن، اس کو زور کے ساتھ یا اس طرح دبا کر یا اس طرح دبا کر، اس کو جب 1 منٹ تک اس طرح رکھا جائے تو ہاتھ میں سوئیاں چبھنا اور درد ہونا، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ سائنس پازیٹیو ہوں اور ساتھ ہسٹری بھی ہو تو یہ اس کی تشخیص کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں کچھ لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، ایم آر آئی بھی ہے، ای ایم جی الیکٹرو مایوگرافی بھی ہے، لیکن ان کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اس میں جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وہ ہے نرو کنڈکشن سٹڈیز، اور یہ ٹیسٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کارپل ٹنل سے پہلے میڈین نرو کے اوپر ہلکا سا کرنٹ لگایا جاتا ہے، اور کارپل ٹنل کے بعد الیکٹروڈز کے ذریعے اس کرنٹ کی مقدار کو میئر کیا جاتا ہے، اور جو سینسرز دیکھتے ہیں کہ جتنا کرنٹ یہاں پر دیا گیا اس کی کتنی مقدار یہاں پر پہنچی، تو ان دونوں کے درمیان فرق سے یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا نہیں۔ کارپل ٹنل سنڈروم سے بچاؤ کے لیے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانا، جن میں کچھ ایرگونومک احتیاطی تدابیر ہیں اور کچھ ورزش ہیں، یہ شامل ہیں۔ اگر انہیں اختیار کیا جائے تو کارپل ٹنل سنڈروم کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایرگونومکس ان چیزوں کو یا ان طریقوں کو کہتے ہیں کہ جن کی مدد سے باڈی کو موسٹ کمفرٹیبل حالت میں رکھا جائے اور نیوٹرل حالت میں رکھا جائے۔ نیوٹرل حالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک نارمل پوزیشن باڈی کی، تو جب ہم باڈی کو نارمل حالت میں رکھتے ہیں تو ہمارے مسلز اور ہمارے نروز ان کا کم سے کم استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایرگونومکس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹائپنگ کے دوران کلائی کو سیدھا رکھنا اور ایرگونومک کی بورڈ اور ماؤس استعمال کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اب جو کی بورڈ ہے یہ اس کی کیز یوزلی سیدھی ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہمارے جو بازو ہیں وہ سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کی بورڈ پر جب ہمیں اپنے ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں ہاتھ ایسے کرنے پڑتے ہیں، تو ہماری کلائی میں ایک اینگل بن جاتا ہے، تو یہ ایرگونومک کے خلاف ہے۔ تو اگر ہم زیادہ دیر تک اس طرح کلائی کو رکھیں گے تو اس سے کارپل ٹنل سنڈروم کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے کئی تجاویز کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کی بورڈ کو تھوڑا سا دور رکھیں تو اس سے اس اینگل میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ کی بورڈز ایسے بنائے جاتے ہیں، مثلا بعض کی بورڈز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں 2 طرف کی کیز ہیں وہ بھی اینگلڈ ہوتی ہیں، تو ہمیں کلائی کو موڑنا نہیں پڑتا بلکہ ایسے ہی رکھ کے ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر کچھ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض کی بورڈز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں 2 طرف کی کیز ہاف اینڈ ہاف ڈیوائیڈ کر کے بیچ میں گیپ دے دیا جاتا ہے، تو اس میں ہمارے دونوں طرف کے بازو سیدھے رہتے ہیں، تو ان کی بورڈز کو ایرگونومک کی بورڈز کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو کی بورڈ تھوڑے سے فاصلے پہ رکھیں، اور دوسرا جو اس میں پرابلم ہے کہ جو ڈیسک ہے ہمارا، اگر وہ ہماری ایلبو، ہماری کونی کے لیول سے نیچے ہو تو اس میں پھر نیچے جب ہاتھ جائیں گے تو پھر ہماری ریسٹ کا اینگل بنے گا، ہمارے ریسٹ میں ایکسٹینشن پیدا ہوگی، تو اس قسم کی پوزیشن میں بھی کارپل ٹنل سنڈروم کے علامات بڑھنے کا امکان ہے۔ یا اگر ڈیسک زیادہ اوپر ہے تو پھر ہماری ریسٹ میں ایک جھکاؤ رہتا ہے، اس میں فلیکشن رہتی ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا کی بورڈ، ہمارے ڈیسک کا لیول ہماری کوہنی کے لیول کے بالکل لیول پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ماؤس۔ اب عام طور پر ماؤس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سمپل ماؤس ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہاتھ کو ایسے رکھنا پڑتا ہے نیچے کی طرف فیس کرتے ہوئے بہت دیر تک۔ اب یہ نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کی نیوٹرل پوزیشن ہے جب ہاتھ کی ہتھیلی اندر کی طرف فیس کر رہی ہو، دائیں ہاتھ کی اس طرح اور بائیں ہاتھ کی اس طرح۔ تو اس کے لیے کچھ ایرگونومک ماؤس بنائے جاتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک ایرگونومک ماؤس ہے، اسے ورٹیکل ماؤس بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ہاتھ زیادہ دیر تک ہمیں فیسنگ ڈاؤن پوزیشن کی بجائے ہمیں فیسنگ انورڈ پوزیشن رکھنے میں ہیلپ ملتی ہے، تو اسے ایرگونومک ماؤس کہتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ماؤس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایرگونومک ماؤس استعمال کیا جائے۔ اسی طرح دیگر احتیاطی تدابیر میں کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کلائی میں نہ ہی بہت دیر تک جھکاؤ رہے اور نہ ہی بہت دیر تک اس میں ایکسٹینشن رہے۔ اور سوتے وقت خاص احتیاط ضروری ہے کہ سونے کے دوران
بعض لوگ جس طرح اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھتے ہیں، یا بعض لوگ اپنا ہاتھ پلو کے نیچے ڈالتے ہیں، یا کوئی بھی اور پوزیشن جس میں ہماری کلائی کی پوزیشن اگر جھکی ہوئی رہے یا ایکسٹینڈڈ رہے، تو یہ ایک بہت کامن وجہ ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی۔ اس پر توجہ دینا اور اسے ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح گھڑیوں کے جو سٹریپس ہیں یا رسٹ بینڈ ہوتے ہیں وہ تنگ اور ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بھی میڈین نرو پر پریشر ڈال سکتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ایرگونومی کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا اس ڈائیگرام میں۔ ہر اینگل ہمارا نیوٹرل پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہماری ہپس بھی رائٹ اینگل پر ہوں، ہمارا کی بورڈ ہمارے ایلبو کے لیول پر ہو، اسی طرح ہماری بیک بھی اسٹریٹ ہو، اور ہمارا جو مانیٹر ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیول پر ہو۔ اور اس بات کا خیال اگر ہم بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں یا ہم کھڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ طرز زندگی میں جو تبدیلیاں اور لانی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ہم بار بار ہاتھوں کی موومنٹ والے کام کر رہے ہیں اور ان کو ایوائڈ نہیں کر سک رہے، تو ان میں وقفے لینا اور ان کاموں کے دورانیے کو کم کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسٹریچنگ ایکسرسائز، جو ہم اسٹریچ کرتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ ایکسرسائز کرنا اور کچھ ہلکی پھلکی ویٹ لفٹنگ جو ہے، ہمیں اپنے بازوؤں کے مسلز اس کی ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو باڈی ویٹ ہے اگر وہ بڑھا ہوا ہے، موٹاپا ہے، تو اس پر تو خاص توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر یہ شوگر اور تھائرائڈ کی بیماریاں ہیں تو انہیں بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کارپل ٹنل سنڈروم ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ کارپل ٹنل سنڈروم کا علاج اس کی علامات کی شدت پر منحصر ہے۔ اگر تو علامات ہلکے درجے یا درمیانی درجے کی ہیں تو اکثر اس کا گھریلو علاج اور کنزرویٹو مینجمنٹ یہ کافی ہو جاتے ہیں۔ گھریلو علاج میں سب سے پہلے تو ریسٹ سپلنٹنگ، یعنی کلائی پر سپلنٹ لگانا، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پہلا علاج ہے بلکہ بعض اوقات بس یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس سپلنٹ کی مدد سے ہمیں اپنی کلائی کو زیادہ ٹائم تک سیدھا رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور خاص طور پر اگر رات سوتے ہوئے اسے لگایا جائے تو رات سوتے ہوئے انجانے میں جو اگر ہماری کلائی ٹیڑھی رہ جاتی ہے اکثر، تو اس سے بھی اس پلنٹ کی مدد سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو علاج میں اگر کلائی میں سوزش ہو یا سوجن ہو تو کولڈ تھراپی بھی کی جا سکتی ہے کہ ٹھنڈی پٹیاں کلائی کے گرد لپیٹنے سے سوجن میں اکثر کمی ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہ اگر ممکن ہو تو کام میں اگر تبدیلی کی جائے کہ جو بار بار کلائی کے استعمال والے کام ہیں اگر ان سے بچا جا سکے تو یہ بہت اہم ہے، اور اگر نہ بچا جا سکے تو پھر ان میں وقفے لینا، ریگولر وقفے لینا اور لمبے وقفے لینا یہ ضروری ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ چند خاص ورزشیں ہیں جن میں ٹینڈن گلائیڈنگ ایکسرسائز اور میڈین نرو گلائیڈنگ ایکسرسائز یہ بہت اہم ہے، اور ان پر ہم تھوڑا سا وقت لگائیں گے ابھی۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ کسی ماہر فزیو تھراپسٹ کی رہنمائی میں یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر آج ہم اسے تھوڑی سی توجہ سے سمجھ لیں تو ہم اسے خود گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر ہم کارپل ٹنل کو ذرا دوبارہ اسے یاد کرنا ضروری ہے کہ کارپل ٹنل کے اندر ٹینڈنز ہیں اور نرو ہے۔ ان دونوں ایکسرسائزز میں، ٹینڈن گلائیڈنگ ایکسرسائز اور میڈین نرو گلائیڈنگ ایکسرسائز، ان میں ہم نے اچیو کیا کرنا ہے کہ ان ٹینڈنز کو ایک دوسرے کے اوپر گلائیڈ کرنا ہے یا نرو کو گلائیڈ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی پائپ ہو، اس میں سے کوئی تاریں گزر رہی ہوں، پھنسی ہوئی ہوں، تو ہم دونوں سروں سے ہم انہیں کھینچ کر لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور دوسری اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان ٹینڈنز کو، یہ ٹینڈنز جو ہیں یہ ہماری انگلیوں پہ یہاں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ان کی موومنٹس میں یہ کام آتے ہیں۔ اب ہم نے اس ایکسرسائز میں جو چیز حاصل کرنی ہے، ان ٹینڈنز کو ایک ساتھ نہیں ہم نے ہلانا کہ سارے اس اسٹرکچر کو اس طرح ہلا رہے ہوں، نہیں، ہم نے ان کے علیحدہ علیحدہ ٹینڈنز کو ایک دوسرے پر گلائیڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم انگلیوں کے مختلف حصوں کو مختلف ٹائم میں ہم بینڈ کریں گے، تو اس سے یہ ٹینڈنز ایک دوسرے کے اوپر گلائیڈ کریں گے۔ تو ٹینڈنز کی گلائیڈنگ جو ایکسرسائز ہے وہ انگلیوں کی موومنٹ سے کی جائے گی، جبکہ نرو وہ ہمارے پورے بازو میں ہے، تو میڈین نرو گلائیڈنگ ایکسرسائز بازو کی ایکسرسائز سے کریں گے۔ اور اس کے سٹیپس ہیں کہ جو لگتے تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن تھوڑی سی توجہ سے ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے۔ یہ ہیں ٹینڈن گلائیڈنگ ایکسرسائز کے سٹیپس، 8 سٹیپس، اور یہ 5 سٹیپس ہیں میڈین نرو گلائیڈنگ ایکسرسائز کے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑی سی توجہ سے سمجھ لیتے ہیں کہ
ہماری جو انگلیاں ہیں اس میں 3 جوائنٹس ہیں، پروکسیمل جوائنٹس، مڈل جوائنٹس اور ڈسٹل جوائنٹس، یعنی شروع والے جوڑ، درمیانے جوڑ اور آخری جوڑ۔ تو ہم نے ایک سیکوینس کے ساتھ ان کو بار بار موو کرنا ہے تاکہ ہمارے ٹینڈنس آپس میں گلائڈ کریں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے، ہم ہاتھ کو سیدھا رکھیں گے، اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہم اس کے 2 جوائنٹس جو مڈل والے جوائنٹ ہیں اور ڈسٹل جوائنٹ ہیں، ان دونوں کو ہم بینڈ کریں گے، جبکہ جو شروع والے جوائنٹ ہیں ان کو سیدھا رکھیں گے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ، پھر ہم اسے سیدھا کر لیں گے۔ چوتھا سٹیپ، ہم ساری مٹھی کو بند کریں گے۔ اب سارے ٹینڈنس وہ کھچ چکے ہیں، اس میں سارے جوڑ بینڈ ہیں، شروع والے بھی، مڈل والے بھی اور آخری والے بھی۔ پانچواں سٹیپ، پھر ہم سیدھا کریں گے۔ چھٹے سٹیپ میں ہم صرف شروع والے جوائنٹس کو ہم بینڈ کریں گے کہ ہم فنگرز کو سٹریٹ ایسے کریں گے کہ جو سائڈ سے ایسے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ چھٹا سٹیپ ہو گیا۔ ساتویں سٹیپ میں پھر ہم سیدھا کریں گے، اور آٹھویں سٹیپ میں ہم صرف شروع والے جوائنٹ اور مڈل والے جوائنٹ ان کو ہم بینڈ کریں گے، جبکہ آخری جوائنٹ ہم ان کو سیدھا رکھیں گے۔ تو یہ آٹھواں سٹیپ۔ تو اس کے بعد ہم پھر پہلے سٹیپ پر آئیں گے، یہ دوسرا سٹیپ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں اور یہ آٹھواں۔ تو یہ 8 سٹیپس اس ٹینڈن گلائڈنگ ایکسرسائز کا ایک سیکوینس ہیں۔ اور اب اسی طرح میڈین نرو گلائڈنگ۔ میڈین نرو گلائڈنگ ایکسرسائز کے لیے ہم نے پوری بازو کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کے بھی سمپل سٹیپ ہیں۔ اسٹریٹ بازو سے شروع کریں، یہ سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3 میں ہمیں اپنے ریسٹ جوائنٹ کو ایکسٹینڈ کر کے اندر کی طرف لانا ہے، یہ سٹیپ 3 ہے۔ سٹیپ 4 میں پھر اسے باہر کی طرف لے جانا ہے، اور اسی حالت میں اس جوائنٹ کو ایکسٹینڈ کیے ہوئے پھر 5ویں سٹیپ میں ہم نے بازو پھر سیدھا کرنا ہے، یہ 5واں سٹیپ ہو گیا۔ تو پھر پہلا سٹیپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو میڈین نرو گلائڈنگ ایکسرسائز کے 5 سٹیپ اس کا ایک سیکوینس بناتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں ایکسرسائزز کے 10 سے 15 سیکوینس صبح اور 10 سے 15 سیکوینس شام کو کریں تو کارپل ٹنل سنڈروم کی جو ابتدائی اور ہلکے درجے اور درمیانے درجے کی علامات ہیں ان میں بہتری لانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو اسکرین پر ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یہ 8 سٹیپس ہیں ٹینڈن گلائڈنگ ایکسرسائز کے، اور یہ 5 سٹیپ ہیں میڈین نرو گلائڈنگ ایکسرسائز کے۔ اگر کارپل ٹنل سنڈروم کی علامات درمیانی درجے سے ذرا زیادہ ہوں تو اس وقت ہمیں کچھ میڈیکل علاج کی ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے، اور جن میں بیسیکلی کچھ دوائیں شامل ہیں، ایک انجیکشن بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور فزیو تھراپی۔ دواؤں میں تو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو کہ پین کلرز ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف وقتی طور پر، عارضی طور پر علامات میں آرام پرووائڈ کرتی ہیں، یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈ انجیکشن جو کہ کلائی میں ہی انجیکشن لگایا جاتا ہے، یہ سٹیرائڈ ہے چونکہ، تو یہ سوزش میں اور سوجن میں یہ کافی کمی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر بڑی جلدی علامات میں آرام محسوس ہوتا ہے، اور یہ اکثر کئی ماہ تک رہتا ہے اس کا فائدہ۔ لیکن کبھی کبھار اس کا فائدہ مستقل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وقت آرام ملتا ہے تو اس دوران ٹینڈنس کو اور نروز کو ہیل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بعض اوقات وہ بالکل ہیل کر جاتی ہیں اور دوبارہ علاج کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر علامات واپس آ جائیں، پھر دوبارہ چند ماہ کے بعد تکلیف شروع ہو جائے، تو یہ انجیکشن بار بار نہیں لگوانا چاہیے، پھر ہمیں کسی اور علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح فزیو تھراپی بھی ہیلپ کرتی ہے، جس میں اسٹریچنگ کی ایکسرسائزز ہیں، گلائڈنگ کی ایکسرسائزز ہیں، اور مسلز کی مضبوطی کی مشقیں ہیں، اور ایرگونامکس کی تربیت۔ جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کی یہ مہارت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی باقاعدہ تربیت دیں کہ کس طرح جسم کو آرام دہ حالت میں اور نیوٹرل حالت میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور باقی میڈیکل علاج میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر شوگر یا تھائرائیڈ کی پرابلم یہ وجہ بن رہی ہو تو اس پر بھی توجہ دی جائے۔ اگر پریگنینسی کی وجہ سے یہ کارپل ٹنل سنڈروم کے سمٹمز ہیں تو پھر اس میں اکثر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی پریگنینسی کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
کارپل ٹنل سنڈروم کا آخری علاج سرجیکل علاج ہے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ اگر تو علامات بہت شدید ہوں اور اگر یہ جو تھینر ایمیننس ہے یہ دبنا شروع ہو چکا ہو، یا انگوٹھے میں بہت کمزوری آ چکی ہو، یا 6 سے 12 ہفتے تک جو گھریلو علاج ہے اور کنزرویٹو مینجمنٹ اس کے باوجود افاقہ نہ ہو رہا ہو، اور اگر نرو کنڈکشن اسٹڈی میں نرو پر بہت زیادہ دباؤ دیکھا گیا ہو تو پھر سرجیکل علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سرجیکل علاج جو اس کے لیے کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کارپل ٹنل ریلیز، اور اس میں یہ جو اس ٹنل کا جو لیگامنٹ ہوتا ہے جو اس کی چھت بناتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے جو میڈین نرو ہے اس کے اوپر جو بھی پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سرجری 2 طرح سے کی جاتی ہے، ایک اوپن سرجری ہے اور ایک اینڈوسکوپک سرجری ہے۔ اوپن سرجری میں ایک درمیانے درجے کا کٹ لگا کر لیگامنٹ کو براہ راست دیکھتے ہوئے کاٹا جاتا ہے، جبکہ اینڈوسکوپک سرجری میں ایک چھوٹے سے کٹ کے ذریعے کیمرہ داخل کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے چھوٹے سے کٹ کے ذریعے ایک اینڈوسکوپک نائف ڈال کر ٹرانسفرس کارپل لیگامنٹ کو کاٹا جاتا ہے۔ سرجیکل علاج کے کارپل ٹنل ریلیز کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں کامیابی کی شرح 95% تک ہوتی ہے، اور اکثر تو اس سرجری کے بعد جو علامات ہیں اس میں فوری طور پر آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مکمل صحت یابی میں پھر بھی 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اور اگر سرجری سے پہلے ہاتھ کی گرفت میں کمزوری ہو تو اس کے بحال ہونے میں کچھ لمبا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سمپل سا آپریشن ہے لیکن کسی بھی سرجری کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح کلائی کا انفیکشن ہو جانا، اور بعض اوقات جو کٹ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں لگتا لیگامنٹ کو، اور پریشر زیادہ ریلیز نہیں ہوتا، یہ بھی کبھی کبھی ممکن ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو بہت ریئر ہے، اور اگر کوئی ایکسپرٹ سرجن کر رہا ہے تو اس کی سرجری میں اکثر یہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تھیوریٹیکلی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ لیگامنٹ کو کاٹتے ہوئے نرو بھی کبھی کبھی ڈیمیج ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ان ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کی بنا پر اس سرجری سے حاصل ہونے والے فائدوں کو حاصل نہ کیا جائے اگر سرجری کی ضرورت ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ کے سن ہونے کی عمومی وجہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے، جس میں میڈین نرو پر دباؤ ہوتا ہے۔ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور اکثر 30 سے 60 سال کی عمر میں اس کی علامات نمودار ہوتی ہیں۔ علامات ابتدائی بھی درجے کی ہو سکتی ہیں، درمیانے درجے کی بھی ہو سکتی ہیں اور شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں ہاتھ کے بار بار موومنٹس دینے والے کام شامل ہیں، اور کچھ طبی بیماریاں اور ساختی عوامل بھی شامل ہیں۔ اس کی ڈائگنوسس ہاتھ کا معائنہ کرنے سے کی جاتی ہے، جس میں فزیکل ٹیسٹ شامل ہیں اور لیبارٹری ٹیسٹ کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تشخیص کے لیے اکثر صرف معائنہ اور فزیکل ٹیسٹ کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے ارگونامکس کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے، طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا، ورزشیں کرنا، وزن کنٹرول ضرور کرنا چاہیے، اگر موٹاپا ہو، باڈی ویٹ زیادہ ہو تو اس پہ خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ علاج شدت کے حساب سے ہوتا ہے، اگر علامات ہلکے اور درمیانے درجے کی ہوں تو گھریلو علاج اکثر کافی ہوتا ہے، جس میں ریسٹ سپلنٹ شامل ہے، ارگونامکس کا استعمال شامل ہے، اور نرو اینڈ ٹینڈن گلائڈنگ ایکسرسائز وغیرہ شامل ہیں۔ اور میڈیکل علاج کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کہ جس میں پین کلرز ہیں، کارٹیکوسٹیرائڈ انجیکشن ہے اور فزیو تھراپی ہیں۔ اور سرجیکل علاج الٹیمیٹ علاج ہے، جو کہ کارپل ٹنل ریلیز کا آپریشن ہے۔ تو اس ساری ویڈیو کا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم کے مرض کی درست سمجھ رکھنا، اس کی وجوہات کو جاننا اور علامات کو پہچاننا، اور ان کی بنا پر بروقت تدابیر کا اختیار کرنا عمر بھر کی تکلیف اور معذوری سے بچا سکتا ہے۔ اپنے ویل بینگ کی اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔